اللہ تعالیٰ نبیوں اور فرشتوں کی ہے، کیونکہ یہ گناہوں اور برائیوں سے پاک ہیں۔ میں نے آج تک جتنے شاہ دیکھے ہیں انہیں شرک اور بدعت ہی کرتے دیکھا ہے۔ ان میں شراب، چرس، دوسرے عیب بھی دیکھے ہیں۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ لفظ جو پاک ہے نا، ہر چیز کے ساتھ جب ایک لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں ایک مستقل معنی ہے۔ اللہ تعالی پاک ہے شریکوں سے، عیبوں سے۔ انبیاء پاک ہیں گناہوں سے، معصوم ہیں۔ اسی طرح صحابہ پاک ہیں، اور وہ کس چیز سے پاک ہیں کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ کسی صحابی کے ذمہ گناہ نہیں رہ سکتا، وہ مغفور اور محفوظ ہیں۔ تو اس معنی میں ایک تجھے لحاظ رکھ لیں کہ لفظ پاک جب اللہ کے لیے بولا جائے تو مقصد اور ہے، جب انبیاء کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہے، جب صحابہ کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہے۔ دوسری بات جو لکھی ہے سائل نے کہ شاہ جی لوگ کون ہیں؟ بھائی شاہ جی کوئی قوم نہیں۔ عام طور پہ عرف میں جو حضرت فاطمہ بطول جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل پاک سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ہمارے بر صغیر کے عرف میں، لوگوں کے عرف میں ان کو سید یا شاہ کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً سید یا شاہ کسی قوم کا نام نہیں ہے، یہ اعزازی لقب ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد اور نسل پاک ہے، ان سے تعلق رکھنے والوں کو سید یا شاہ کا لفظ اس پہ لوگ بولتی ہیں، یہ شرعی معنی نہیں ہے۔ تو اگر واقعتاً حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آپ کے خاندان سے کسی کا نسبی تعلق ہے تو یہ شرافت کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے خاندان سے نسبی تعلق رکھنے کے باوجود مشرک یا بدعتی ہے تو اس کا تعلق پیغمبر کے خاندان سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ انہ عمل غیر صالح کے تین معنی ہیں۔ انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ بیٹا تیرے اہل سے نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ گندہ ہے، عقیدہ مشرکانہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا خاندان سے بھی اگر کوئی آدمی ہو لیکن مشرک ہو، بدعتی ہو، اس کا پیغمبر کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اسی طرح وہ پلیت ہے، وہ پاک نہیں۔ باقی میں نے بتا دیا کہ صحابہ اس معنی میں پاک ہیں کہ وہ گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں۔ صحابہ کے بعد کوئی آدمی بھی وہ گناہوں سے پاک نہیں، کچھ نہ کچھ گناہ ہر آدمی میں ہیں۔ اس لیے یہ پاک کا لفظ پیر پر بولنا یا کسی مولوی پر بولنا یہ درست بالکل نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب، بھائی کسی مولوی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں،
جو بدعتی ہو وہ زندگی میں بھی بدتی ہے، مرنے کے بعد بھی بدتی ہے، اس لیے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ شخصی تکفیر کے ہم قائل نہیں، جو بدعت کرتا رہا زندگی میں تو مرنے کے بعد ہی وہ بدتی ہے۔ اور یہ جو لوگ مشہور کرتے ہیں قبروں سے خوشبو آئی ہے اور فلاں آیا ہے، تو یہ سارے امریکہ برطانیہ کے سینٹوں کی خوشبو ہوتی ہے، ورنہ آپ بات سمجھ لیں کہ جنت کی جو خوشبو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فاسقوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ ان میں مثلاً ایک آدمی طالب علم ہے اور دین کا علم پڑھتا ہے دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا پیسہ بٹورنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ یہ انہوں نے جو خوشبوئیں چھوڑی ہیں، کوئی لاہور سے، کوئی پشاور سے، کوئی اکوڑے سے، تو یہ وہ خوشبوئیں جن کو ہندو بھی سونگ رہا ہے، سکھ کو بھی محسوس ہوتی ہے، تو ہندو سکھ کافر کو جنت کی خوشبو یاد رکھو نصیب نہیں، بعض فاسقوں کو بھی نہیں۔ البتہ امریکہ برطانیہ کے سینٹ ان کو مومن بھی سونگ سکتا ہے، مشرک بھی سونگ سکتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ایک نمبر دو یہ ہے کہ جو خوارق ہوتے ہیں یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں۔ دجال آئے گا، دجال بارش بادلوں کو حکم کرے گا، بارش برسے گی، اب دجال وہ حق پہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں صرف شیطانی حرکات کی حد تک۔ اگر کسی مشرک یا بدعتی کی قبر سے خوشبو آئے اور آپ سونگے، یا کسی مشرک اور بدعتی کی قبر میں باغ ہو اور آپ دیکھیں لیکن تھا وہ مشرک اور بدعتی، سمجھیں کہ یہ لعنتی ہے اور یہ جو باغ نظر آ رہا ہے یہ استدراج ہے، جیسے سامری کے بچڑے کا استدراج ہے یا دجال کے ہاتھ پہ استدراج ہوگا۔ یہی بات علماء نے لکھی، جنید بغدادی نے ایسے نہیں کہا کہ ایک آدمی ہوا پہ اڑتا نظر آئے یا پانی کی سطح پہ چلتا ہوا نظر آئے لیکن عقیدہ اس کا گندا ہے تو ہم اسے شیطان کا چیلا سمجھیں گے اور یہ استدراج پر محمول ہوگا۔ اب دیکھیں سامری نے کیا کیا، مٹی ڈالی تو بچڑا بھاں بھاں کرنے لگ گیا، وہ اب سامری حق پہ ہو گیا۔ دجال کے ہاتھ پہ بہت سارے خوارق ظاہر ہوں گے لیکن دجال دجال ہے۔ تو اسی طرح قرب قیامت اگر کسی کافر مشرک سے کوئی چیز خرق عادت ظاہر ہوتی ہے تو وہ سب شیطان کی پکڈنڈی ہے اور اس کا نام استدراج ہے، یہ اس کے حقانیت کی دلیل نہیں۔ حقانیت کا معیار کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو یہ خادم رضوی یہ تو کہتا ہے کہ وہ جو جس سرکار کو پھانسی ملی تھی بڑے مشرک کو، تو وہ کہتا ہے پھانسی والے پھٹے سے اٹھ کر مجھے ملا ہے، اس کا مطلب ہے پھر پھانسی حکومت نے نہیں دی، انہوں نے زندہ دفن کیا ہے۔ کہتا ہے باپ کو جوں گلے لگایا، فلاں کو طیر القادری سے پوچھو تو اس کو بھی کئی شیاطین سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ حقانیت کی دلیل نہیں۔ حقانیت کا معیار ہے خدا کی کتاب، پیغمبر کا فرمان اور صحابہ کا فہم۔ غیر مقلدین کا ایک مولوی ہے، وہ کہتے ہیں جمعہ کی تقریر کے بعد جو سنتوں کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے یہ بدعت ہے۔ ہاں، آج تک غیر مقلدین کو بدعت کی تعریف نہیں آئی، اور کوئی دنیا کا غیر مقلد ذرا بدعت کی تعریف کرے اور پھر میں ثابت کروں گا اس تعریف کے مطابق اس کا اپنا وجود بھی بدعت، اس کا باپ بھی بدعت، اس کی ماں بھی بدعت جو وہ کرتی ہیں۔ باقی جو بدعت کی صحیح تعریف ہے اس کے مطابق یہ ٹائم ہوتا ہے سہولت کے لیے تاکہ تقریر سن لیں اور تقریر میں گڑبڑ نہ ہو، وہ ادھر سنتے پڑھ رہے ہوں، ان کی سنتے خراب ہوں گی، مولوی صاحب کی تقریر خراب ہوگی۔ تو یہ کام ہے للدین، اور جو للدین ہے وہ بدعت نہیں بنتا، بدعت بنتا ہے فی الدین، دین کے اندر اضافہ کرنا۔ ایک آدمی سہولت کے لیے زمین پر نماز پڑھے، ایک آدمی
فرش پہ نماز پڑھے، ایک آدمی قالین پہ نماز پڑھے، تو نماز میں تو نہیں اضافہ ہوا، سہولت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جو فی الدین، دین کے اندر نئی چیز لگانا یہ بدعت ہے، اور جو للدین ہے، دین کے لیے، تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر شرعی کسی قانون کے خلاف ہو تو پھر وہ جائز نہیں، لیکن کسی شرعی قانون سے نہ ٹکرائے تو للدین یہ جائز ہے۔ لیکن اہل حدیث بیچارے ابھی تک انہیں سنت کا معنی نہیں آیا، بدعت کا کیا کریں گے؟ ہمیں تو 18 سال ان سے پوچھا ہے بھئی سنت کس کو کہتے ہیں یہ بتاؤ، ابھی تک نہیں بتا سکے، تو وہ بیچارے بدعت کا کیا معنی کریں گے؟ تو بدعت یاد رکھ لو، من احدث فی امرنا ھذا، جو نیا کام کرے ہمارے دین میں، لے امرنا نہیں، للدین بدعت نہیں بنتا، فی الدین یعنی دین کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک دین کے اندر ہوتی ہے، تو دین کے اندر تغیر تبدل بڑھانا یہ بدعت ہے۔ دین کے لیے کام، اس میں تفصیل ہے، اگر کسی شرعی قاعدہ کے خلاف نہ ہو جائز ہے، اور اگر شرعی قاعدہ کے خلاف ہو تو وہ ناجائز ہے۔ اس کا نام ہے مصالح مرسلہ، یہ ملا بھی فرق نہیں کر سکتا، یہ مصالح مرسلہ ہیں، ان کی تفصیل اپنے مقام پہ ہے، لیکن بدعت دین کے اندر اضافے کا نام ہے۔ اگر کوئی ساتھی اپنے نام کے ساتھ سید لگائے تو جائز ہے یا نہیں؟ سب کے لیے جائز ہے۔ سید تو ایک اعزازی لقب ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سر، جناب، حضرت والا، عزت مآب، یہ اعزازی لقب ہیں، یہ بھی ایک اعزازی لقب ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے عرف میں ایک خاص قوم کو سید کہا جاتا ہے، اس طرح میں نے پہلے بات عرض کی، تو یہ لوگوں کا عرف یہ ہے، لیکن حقیقت میں سید کا معنی ہوتا ہے سردار، سید کا معنی ہوتا ہے بڑا آدمی۔ قرآن پاک میں بھی یہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، جہنمی کہیں گے یا اللہ ہم نے سادات کی بات مانی تھی اور بڑیروں کی، تو وہاں سادات سے مراد سردار ہے، سرداروں کی بات مانی تھی، تو سادات کا لفظ وہاں موجود ہے۔ اگر قسطنطنیہ والی روایت کو صحیح مانا جائے تو یزید کو جنتی ماننا ہوگا، تو یزید سے آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ صرف قسطنطنیہ کی حدیث نہیں ہے، یزید کے متعلق جو محققین علماء کا تحقیقی نظریہ ہے وہ سکوت والا ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے۔ تو قسطنطنیہ کی روایت بھی آ گئی اور اہل مدینہ کو ڈرانے والی روایات بھی موجود ہیں، تو دونوں قسم کی احادیث ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکا، اگر اچھا تھا تب بھی پہنچ چکا، برا تھا تب بھی پہنچ چکا۔ صحابہ کا دفاع کرنا ہم پہ فرض ہے، صحابہ کے بعد کے جو اشخاص ہیں وہ اللہ کے ہاں جب پہنچ گئے ہمیں نہیں پتہ ان کے متعلق، اس لیے ایسی بحثوں میں پڑھنا یہ بھی شیطان کاری ہوتی ہے، جو بے عملی کی ایک راہ ہے کہ فضول باتوں میں اپنی زندگی ضائع کرو۔ مسائل وہ ان میں پڑھنا چاہیے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ۔ پیر عزیز الرحمن دیوبندی ہے یا بریلوی؟ یہ نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی، یہ خنثی مشکل ہے، بین بین۔ جو حضرات مسجد میں آ کر عقیدہ کا بیان سنتے ہیں اور مائدہ اٹھا کر اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں، ان کی حد تو ٹھیک، مگر تبلیغ جماعت والے اگر بازاروں، مارکیٹوں اور دین کے مسجد تک آئیں اور مسجد تعلق جڑوائیں، اس حد تک بھائی دیکھیں، ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت ہو یا کوئی آدمی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت میں دو نمبری نہ کرے۔ دعوت وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یا اگر خود نہیں دے سکتا تو لوگوں کو ایسے عالم کے پاس لے آئیں جو مسئلہ بیان کرنے والا ہے، اس کو کہو او دین ایمان کی بات سنو، لیکن عالم وہ ہو جو کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کرے، گپو ٹیچن والا نہ ہو، جو توحید و سنت صحیح پیغمبری نہج پہ بیان کرے، اس کو دعوت دو۔
مثلاً آپ سب لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ یہاں جمعہ پڑھو، جمعے کے بعد سوال و جواب ہیں، قرآن و سنت، اور ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے کہ ہم آیت بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں، تو اس طرح کی دعوت صحیح ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جماعت والے توحید و سنت کی دعوت میں آڑ بنتی ہیں۔ جو خالص توحید و سنت بیان کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فساد ہو رہا ہے، اس کو بگاڑ کہتے ہیں، اور اپنی جو محرف شدہ رائے بندی دعوت ہے اس کو یہ نبیوں والا کام کہتے ہیں۔ ہم کہیں کہ تم کہو یہ رائے بند والا کام ہے، اور جو نبیوں والا کام ہے وہ کتاب و سنت کی دعوت ہے، تو اس لیے بورڈ نہ بدلو۔ باقی اگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں مسئلہ صحیح بیان ہو اس کو تجھے کہتے ہیں یہ فساد ہو گیا ہے، امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، شیعہ قبر پرست سارے اکٹھے ہوں، یہ امت میں جوڑ ہے، تو گند اندر موجود ہو تو جوڑ کیسے ہوگا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اب وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے ان اور جنت والوں کو ایک کرنا ہے یا جنت والے کو تلاش کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن بیان کرو، خالص توحید و سنت بیان کرو، مشرکوں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، ان کے ساتھ اپنی زندگی، ان کے مجلسیں جو مذہبی ہیں ان میں شرکت نہ کرو، اور اپنا ایمان ظاہر نہ کرو۔ خالص اگر مسئلہ بیان کر سکتے ہو کرو، نہیں تو لوگوں کو دعوت دو، جو عالم ربانی صحیح کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کرتا ہے اس کی طرف دعوت دو، اس کی طرف لے آؤ۔ تو اس کام کے تو ہم نہیں انکار کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جو تم نے 2 نمبری کام شروع کیا، اب اکثر لوگوں کا یہ حال ہے جو رائے بند گئے، جب قرآن بیان کرو تو کہتے ہیں قرآن سے تو توڑ پیدا ہوتا ہے، قرآن بیان ہی نہ کرو، توحید و سنت بیان کرو تو کہتے ہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے حکمت، بے غیرتی کا نام حکمت رکھا ہے، مداہنت کا، حالانکہ حکمت کا سب علماء نے معنی کیا ہے بالدلیل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بالدلیل المحکم، اللہ کی طرف دعوت دو پکی پکی دلیلوں کے ساتھ۔ انہوں نے مداہنت کا نام حکمت رکھ دیا ہے، اور چاپلوسی کا نام بصیرت رکھ لیا ہے، اور دانت نکالنے کا نام اخلاق رکھا ہے۔ یہ عجیب ان کا نظام ہے، یعنی پوری شریعت محمدی کو بدل کر یہ 2 مستقل دین، ایک رائے بندی دعوت ہے، دین ہے، ایک دین محمدی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تم رائے بندی دین کی دعوت دو، کہو ہمارے رائے بند کی ترتیب ہے، یہ نہ کہو کہ یہ دین محمدی ہے یا یہ کار محمدی ہے، اس طرح نہ کہو۔ اب یہ جو سے روزہ، چلہ، سال اندرون، بیرون، شب جمعہ، ان کو ایک شرعی درجہ دے دیا گیا، اور ان کی پابندی اور حدود مقرر کر کے ان خاص لفظوں کو مقصود بنا لیا گیا، تو سب علماء سے پوچھو بدعت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اب عام عوام سمجھتی ہے کہ صحابت سے روزہ لگاتے تھے، چلے لگاتے تھے، اور خصوصاً ہمارے پشتو والے بوڑھے تو انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ یہ رائے بند والا کام نبی پاک یہی کام کرتے تھے، یہ نبیوں والا کام ہے، تو یہ تو گمراہی ہے، یہ تو کل شروع ہوئی ہے ترتیب، یہ پیغمبر کی ترتیب نہیں۔ جہاں ایک طالب علم پڑھتا ہے، اس نے گھر جا کر اتنی بات کہی باپ کو کہ یہ چلہ سے روزہ والی ترتیب نبی کریم علیہ السلام کی نہیں تھی، اس نے کہا میرے گھر سے نکل، آپ نے ساری زندگی چلے لگائے، سے روزے لگائے، سال اندرون سال بیرون، یہ یہاں تک دین میں تخریب کاری ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تلبیس نہ کرو، جو سچ ہے اس کو سچ ہو کر بیان کرو، اور غلط ملت نہ کرو۔ اگر ایک عمل جائز ہے تو ہم اسے خاص دن کے ساتھ منسلک کر دیں میں تو کیا وہ بدعت بنے گی؟ اثارِ ثواب کے لیے خاص دن، بھئی ایک ہوتا ہے دن کا تعین انتظامی طور پہ، انتظامی تعین ہوتا ہے، اس کو مقصد نہیں بنایا جاتا، اور ایک اثارِ ثواب کے دنوں کو مقصود بنا کر شرعی تعین کیا جاتا ہے۔ مثلاً 11ویں شریف کہ 11 ہی کو دیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہوگا، اور کوئی ثواب کی نیت سے، کوئی نظر کی نیت سے۔ اسی طرح جمعرات شریف، جمعہ شریف، یہ نیت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں ثواب زیادہ ہوگا، اور یہ خاص دن ہے خیرات کے، یہ شرعی تعین ہے۔ تو جو دن شریعت نے متعین نہیں کیے ان کو اپنی طور پہ شرعی طور پہ متعین کرنا، یہ بدعت ہے۔ باقی ایک ہوتا ہے انتظامی تعین، انتظامی مثلاً آپ جلسہ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جلسہ فلاں تاریخ کو ہوگا،
تو اب اس تاریخ کا جو تعین ہے وہ انتظامی طور پہ ہے. آپ کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ اس تاریخ کو نہ ہوا تو ثواب کم ہو جائے گا یا یہ کوئی شرعی تعین ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے تو یہ تعین انتظامی ہے. انتظامی تعین جائز ہے، لیکن شرعی تعین اپنی طرف سے کرنا جس چیز کو شریعت نے متعین نہیں کیا، اس کا نام بدعت ہے. حدیث ہو اب ضعیف ہے یا آپ اس کے منکر ہیں؟ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا. شیخ البانی نے اور بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں. شیخ البانی کو آپ معصوم سمجھتے ہیں؟ شیخ البانی نے بے شمار غلطیاں کی ہیں، اور میں نے شیخ البانی کی 300 سے زائد وہ علمی غلطیاں ہیں اسماء الرجال اور اصول حدیث کی، اور میں نے نوٹ کی ہیں 300 سے زائد، اس سے بھی زیادہ ہوں گی. تو شیخ البانی ایک عالم تھا، اور تحقیق میں عالم بھی، یہ بھی بتاؤں، وہ مستقل فنون کا عالم نہیں تھا، مدرسوں میں مستقل فن کا عالم نہیں تھا. تو بہرحال اس نے ایک اچھی محنت کی ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے، لیکن ان کے بہت سارے اصول خود متصادم ہیں. اور اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ذوق ہو تو محقق علی الاطلاق خان بادشاہ، اس کی چند کتابیں دیکھیں البانی پر، تو پھر آپ کو سمجھ آئے. تو البانی کی تحقیق تو یہ سرسری تحقیق ہے. یہ جو حدیث سے ہو اب ہے، یہ حدیث متنن بھی مغتوش ہے، مغتوش، اور سندن بالکل ضعیف ہے. اس کی سند متن روایتن درایتن واجب الرد ہے، اور اس روایت سے ام المومنین پر تان کرا کھل رہا ہے. اور جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان اور الزام کی روایت ہو، اصول اہل سنت کا یہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ روایت جو کسی صحابی پر تان کا ذریعہ بنتی ہو وہ واجب الرد ہے اور وہ مردود ہے، کیونکہ صحابہ کی نزاہت اور بالخصوص ام المومنین کی ثقاہت اور عظمت نص کتاب اللہ سے ثابت ہے. اور نصوص کے مد مقابل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ اگر خبر واحد صحیح بھی ہوتی تب بھی یہ واجب الرد تھی. لیکن حدیث سے ہو اب، جس کو ملا پڑھ رہا ہے ہوب، یہ حدیث سے ہو اب جو ہے یہ سندن بھی مردود ہے اور متنن بھی مردود ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے. والذین یدعون من دون اللہ، مفتی کہتے ہیں یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے. اس پر میری کتاب آپ دیکھیں، اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من دون اللہ. اسی آیت پر میں نے بہت سارے مفسرین کے حوالے لکھے ہیں. 40 آیات پر 300 کے قریب مفسرین کے حوالے ہیں. یہ پہلے بریلر کہتے تھے کہ من دون اللہ سے مراد بت تھے. اب اس مفتی شفتی سے بھی پوچھو بھئی من دون اللہ کے کس لفظ کا معنی بت ہے؟ مولانا سرفراز خان نے لکھا اتمام میں، جو من دون اللہ کو بتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے وہ بدتی ہے اور محرف قرآن ہے، یہودی ہے. تو اب یہی آیت جو ہے والذین یدعون والی، آپ تفسیر عثمانی دیکھیں، روح المعانی دیکھیں، حتیٰ کہ احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ، اس میں اس نے تسلیم کیا کہ یہ انبیاء اولیاء سب کو شامل ہے. حضرت عزیر کا باقاعدہ نام لکھا. نیز قرآن کریم کبھی دیکھا کریں آگے پیچھے بھی، یہاں پر فرمایا اموات غیر احیاء، اور آگے کیا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ بت زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو یہ اگلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون. تو بہرحال اس کی تفسیر اس میں آ چکی ہے اعلاء کلمت اللہ میں. بس یہ تو قرات کا مسئلہ ہے. پیر مہر علی شاہ یہ بریلوی جو ہیں اس معاملے میں جہالت کا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر دال کے مشابہ پڑھی جائے زواد تو کفر بن جاتا ہے. یہ بریلویوں کا مسئلہ ہے. لیکن پیر مہر علی شاہ نے لکھا ہے دونوں جائز ہیں. اور بات بھی یہی ہے، ایک آدمی قاری ہے تو قاری کو ضاد اپنے مخرج سے نکالنی چاہیے.
اور ایک آدمی قاری نہیں، وہ معذور ہے، وہ ضحیٰ کے مشابہ پڑھے تب بھی جائز ہے، دال کے مشابہ کر کے پڑھے تب بھی جائز ہے، دونوں میں، لیکن قاری کو اپنے مخرج سے نکالنا چاہیے۔ آج کل یہ نیا عقیدہ نکالا تبلیغیوں نے کہ مولانا الیاس جو ہے وہ رائمنڈ مرکز کی نگرانی فرماتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت، ان کی روح رائمنڈ مرکز کی نگرانی کر رہی ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب کا ذکر ہے، اس سے پیروں کے لیے کسی بھی کام پر قدرت رکھنے کی دلیل لینا اللہ کے فضل سے وہ کام ہو لیکن ولی کے ذریعے ہو، دلیل بنا سکتے ہیں۔ یہ دلیل پہلے بات ذرا سمجھیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ کون آدمی تھا جس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کا آنکھ جھپکنے کی دیر لاؤں گا؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے۔ امام رازی نے اس پہ زور دیا ہے، قرآن پاک نے متعین نہیں کیا یہ کون تھا، بعض ذرا سمجھے، فرمایا یہ جبریل تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت سلیمان کا اپنا معجزہ ہے، معجزہ، اور معجزہ میں پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا، معجزہ میں خالص اختیار ہوتا ہے اللہ کا۔ تو اس صورت میں بھی تخت اللہ نے خود لایا، اور حضرت سلیمان کا معجزہ تھا، انہوں نے دعا کی۔ تیسرا قول جو ہے جس کو یہ بریلوی مولوی بیان کرتے ہیں وہ ہے آصف بن برخیہ، کہ یہ حضرت سلیمان کا وزیر تھا، اور قال الذی عنده علم من الکتاب سے مراد یہ ہے۔ لیکن بریلوی مولویوں کی شیطنت یہ ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتے۔ جن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آصف بن برخیہ تھا، انہوں نے اگلی بات بھی لکھی کہ آصف بن برخیہ نے کیا کیا، سجدہ کیا، اور سجدے میں گر کر اس نے کہا یا حیو یا قیوم، اے اللہ تو زندہ، تو قیوم، تو تخت کو لا۔ تجھے اس نے جہاں سجدہ کیا، اللہ نے وہ تخت بلقیس کا اکھیڑ کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ تو آصف بن برخیہ کا کام تھا دعا کرنا، سجدے میں گر کے اللہ کو پکارنا، تو یہ کام کیا۔ ہم کہتے ہیں ولیوں کا کام مانگنا ہے، تو آگے دعا کسی کی اللہ فی الفور قبول کر لے، یا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو مفسرین نے لکھی کہ یہ تھا ہی جبریل۔ دوسری بات لکھی کہ حضرت سلیمان کا اپنا معجزہ ہے، پیغمبر سے بڑا عنده علم من الکتاب کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ تیسرا قول ہے جس کو بریلویوں نے بگاڑ کر پیش کیا اور اس پر پھر رسی ڈال کر اس کو لمبا کر دیا۔ بعض جو مفسرین نے لکھا آصف بن برخیہ تھا، تو یاد رکھ لو انہوں نے صاف لکھا کہ آصف نے دعا کی سجدے میں پڑھ کر، اور دعا بھی کن لفظوں میں کی؟ یا حیو یا قیوم، ان لفظوں سے دعا کی۔ تو اللہ نے بلقیس کا وہ تخت وہاں سے اکھاڑ کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ یہی بات ہوتی ہے ولی کی کرامت بھی یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور پیغمبر کا معجزہ، ولی کی کرامت، دونوں میں پیغمبر یا ولی کی قدرت نہیں ہوتی، اختیار اور قدرت فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ معجزہ میں وجود نبی کا ہوتا ہے، کرامت میں وجود ولی کا ہوتا ہے، لیکن ولی کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں معجزہ یا کرامت کو سمجھنا اصل کفر کا گیٹ یہ ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ معاویہ سے 3 باتیں کی کہ میں آپ کے گھر میں 3 باتیں دیکھی ہیں، ریشمی کپڑا، درندوں کی کھال، سونا پہننا۔ یہ کوئی حدیث نہیں، یہ رافضیوں کی بکواس ہے، یہ اہل رفض کی بکواس ہے۔ حضرت معاویہ خال المومنین ہیں، پیغمبر کے سسرالی رشتہ ہے، اور پیغمبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر کے عالی رشتے کے ساتھ محبت ہو، اسی طرح پیغمبر کے سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی محبت ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی ہیں اور پیغمبر کریم کے وفادار صحابی ہیں۔ ابو سفیان بھی جب مسلمان ہو گیا، اس کے بعد پوری وفاداری کے ساتھ اسلام کی خدمت کی۔ تو مسئلہ یہ ہے
الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پیغمبر کریم پہ ایمان لایا، حضرت خالد بن ولید ہوں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت ہند ہوں، تو یہ جتنے لوگ تھے جب ایک دفعہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو وہ بن گئے صحابی۔ اور جتنے صحابی ہیں اللہ کا فرمان ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، سب صحابی مغفور ہیں اور سب کے لیے عزت کی روزی جنت ہے۔ پیغمبر کے سارے صحابی بخشے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بکواسیں سننا یا کرنا، جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، امام ابو زرہ رازی بڑے درجے کے محدث ہیں، فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، جب تو کسی آدمی کو دیکھے کسی ایک صحابی کو برا کہہ رہا تھا تو سمجھ لے کہ یہ مرتد ہے اور زندیق ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کے صحابہ پر جرا، یہ کتاب و سنت پہ جرا ہے، اور خود محمد مصطفیٰ کے بھی ادبی ہے، اور آپ کے ساتھ یہ آپ کی سوء ادب ہے۔ تو اس لیے اہل سنت اور کتاب و سنت کی نصوص کا مسئلہ ہے، سب صحابہ واجب الاحترام ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ مغفور ہیں، اور سب صحابہ پہ اللہ راضی ہے، اور سب صحابہ کی راہ یہ راہ جنت ہے، اور یہی معیار حق ہے۔ ہاں، اگر سفر ہے 48 میل جو 75 کلومیٹر بنتا ہے، تو اپنی 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو اپنی آبادی سے نکل کر واپس آبادی تک آنا، یہ 2 رکعتیں ہوں گی، 4 2 بن جائیں گی، 3 اور 2 اسی طرح رہیں گی، اور سنن نوافل کے درجے میں چلی جائیں گی۔ بہتر ہے سنتیں نہ پڑھنا سفر میں۔ گاڑی میں وہ مولانا صاحب 24 گھنٹے آدمی گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور حضرات مسافر ہے، ہاں وہ بھی مسافر ہے۔ 48 میل جب 75 کلومیٹر سفر کا ارادہ اور 15 دن سے کم قیام کا، تو پھر جب اپنی آبادی سے نکل جائے گا تو مسافر بن گئی ہے۔ اب یہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ ٹرین وغیرہ میں لوگ پڑھ رہتے ہیں نماز، قبلے کی سمت کو صحیح پتہ ہوتی ہے، تبلیغ بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں، فرض نماز تو اس طرح نہیں ہوتا، وہاں گاڑی ٹھہر جائے وہاں پڑھنا چاہیے، اور اگر سمت صحیح رہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ ریل میں کہہ رہے ہیں نا، میں سمجھ گیا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اکثر ادھر آ کے پوچھو۔